بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ندائے ربانی میں آج ہم 5ویں ندا کی بات کریں گے جو قرآن کریم میں سورہ بقرہ ہی میں آئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 اور 184۔ تو یہاں پر جو ہمیں روزے کے احکام بتائے گئے ہیں، روزے کی فرضیت کہ جب کہہ دیا کہ کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام جب ہمیں کہہ دیا گیا ہے کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور جیسے کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، گنے چنے دن ہیں، تو جس میں سے تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں یہ روزے رکھ لے، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں یعنی فدیہ دے سکتے ہوں اور نہیں رکھ سکتے وہ روزے، تو ان کے لیے ہے کہ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کے بدلے کا کھانا جو ہے وہ فدیہ دے دے اس معاملے میں۔ اور جس نے بھی خیر کا ارادہ کیا کہ اس کے لیے اس نے کوشش کی اور یا نفلی رکھے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم روزے رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کو جانتے ہو۔ تو یہ ہیں وہ احکام جو دیے گئے ہیں۔ تو پہلے تو ہمیں یہ حکم دے دیا گیا ہے اس معاملے میں کہ روزہ رکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آدمی کھانے پینے سے اور اپنی نفسانی خواہشات پورے کرنے سے دن میں رکا رہے گا، صبح سحر سے لے کر افطار تک اس میں کسی قسم کی کوئی بھی یہ حرکت نہیں کرے گا تاکہ اس کا روزہ باقی رہے۔ اور قرآن کریم میں صاف کہہ دیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ رمضان کا یہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور کھلی ہوئی بینات ہیں ہدایت کی اور فرقان کی، تو جو بھی اس مہینے میں حاضر ہو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ تو اس طرح پھر روزہ رکھنے کی ہمیں فرضیت بتا دی گئی ہے، جیسے کہ دوسری آیات میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں بھی بیان کیا ہے کہ اسلام کے جو ارکان خمسہ بیان کیے ہیں اس میں روزے کا بھی ذکر ہے کہ اسلام کا رکن ہے، جو نہیں رکھے گا وہ ایک رکن کو ہی برباد کر رہا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ بہت ہی افضل عبادتوں میں سے ایک عبادت یہ روزہ رکھنا ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ نہ خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کی منہ کی بو جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مشک کی بو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، پاک ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جس نے بھی روزے رکھے رمضان کے ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی طلب میں تو اس کے لیے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور پھر اس کے جو پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھ لیجئے کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ یہ فرض روزوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا، اسی طرح نفلی روزوں کے بارے میں بھی تاکید کی گئی، جیسے کہ شوال کے وہ 6 روزے ہیں، محرم کی 9 اور 10 کا روزہ ہے، پھر ذی الحجہ کے 9 یوم عرفات کا روزہ ہے۔ تو یہ وہ روزے ہیں جن کی بہت ہی فضیلت بیان کی گئی ہے اور ان کی بھی ترغیب دی گئی ہے، تو ان کو بھی ہم رکھنے چاہیے۔ تو لہذا اس کے کتنے ہی فوائد ہیں۔ ایک تو وہ روحانی فوائد ہیں کہ کہا گیا صوم نصف الصبر، کہ روزہ جو ہے وہ آدھا صبر ہے، اسی لیے کہ اس میں صبر کی ٹریننگ ہے، صبر کی پوری ایک تربیت دی گئی ہے کہ انسان کو چاہے بھوک لگ رہی ہو، پیاس لگ رہی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اس نے صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے شام کو افطار کے وقت تک۔ اس کے بعد پھر وہ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے مغرب کے بعد، لیکن اس سے پہلے وہ ایک چیز بھی اپنے منہ میں نہیں ڈال سکتا، اس لیے اس کو صبر کی ایک تربیت دی گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزے دار جو ہے وہ اس طرح اپنے رب کے بارے میں کہ یہ دماغ میں وہ ایمان پختہ ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو لہذا پھر وہ چاہے چھپ کر بھی پانی پیے تو اس کو یقین ہے کہ اللہ نے مجھے دیکھ لیا، میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ تو چاہے چھپ کر پیے، چاہے وہ کہیں اندھیرے میں، تاریکی میں، پردوں میں
کہیں بھی چھپ کے کر لے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لے گا. تو لہذا یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ کہے کہ نہیں اللہ نے دیکھا ہی نہیں مجھے، نعوذ باللہ یہ ہو نہیں سکتا ہے. تو لہذا یہ چیز جو ہے یہ صبر یہ روزہ ہی ہمیں دیتا ہے کہ روزے کے ذریعے سے یہ ہمارا ایمان پختہ ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور اسی طرح پھر یہ ہے کہ روزے میں بھی جہاں پہ انسان کے پوری طرح یہ چیزیں خواہشات کمزور ہو جاتی ہیں، شیطان کا غلبہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، تو اطاعت کا نیکی کا جذبات بلند ہو جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، تو پھر وہ نیکی کی طرف آتا ہے، تلاوت قرآن کی طرف آتا ہے، ذکر الہی کی طرف آتا ہے اور خیر کی طرف جاتا ہے، صدقات اور زکوٰۃ دینے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ تمام نیکیاں جو ہیں پھر وہ روزے ہی کی وجہ سے آ رہی ہیں، اس لیے کہ وہ جنت اس کا انتظار کر رہی ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، جو بڑے بڑے سرکش شیاطین ہیں ان کو جکڑ دیا گیا ہے. تو یقیناً پھر وہ فضا بہت ہی بہترین ہو جاتی ہے، نیکی کی طرف لے جاتی ہیں. اور پھر روزے دار بھی جو ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کو اجر دے گا. اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے جسے حدیث قدسی میں ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا. تو لہذا اللہ تعالیٰ پھر اس کا بہترین بدلہ دیں گے جو اللہ کی شان کے مطابق ہوگا. تو اسی لیے پھر وہ اسی طرح جو اجتماعی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی ایک خیال آتا ہے ہمیں کہ ہم نے تو چند گھنٹوں کا روزہ رکھا ہے، تو کتنے ہی اللہ کے نیک بندے ہیں جو کہ بیچارے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، سارا سال اسی میں رہتے ہیں، کبھی کھانے کو ملتا ہے کبھی نہیں ملتا ہے، کبھی ان کو کچھ کھا سکتے ہیں کہیں نہیں کھا سکتے. کتنے ہی لوگ ہیں بیچارے ایسے ان حالات میں، مہنگائی کے دور میں. تو پھر ہمیں احساس پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا کیا حشر ہوتا ہوگا، کیا حالت ہوتی ہوگی. تو یہ خیال پیدا ہوتا ہے. پھر ظاہر ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ایسے بھی فوائد ہیں جو کہ انسان کی صحت کو فائدہ پہنچاتے ہیں، ان کا بھی. اور سب سے بڑی بات جو ہے ہمیں وہ یہ ہے، اس کا جیسے خیال رکھنا چاہیے کہ روزے کی حالت میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس کھانا پینا جو ہے اس کی پابندی ہے، کچھ کھائیں گے نہ پیوں گے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں گے. نہیں، اس سے بڑھ کر ہے، اس سے زیادہ ہے کہ اپنی تمام اعضاء و جوارح کو پوری طرح ہم نے اپنے قابو میں رکھنا ہے. زبان کو بھی، نظر کو بھی، کان کو بھی، ہاتھ کو بھی، پاؤں کو بھی، ہر چیز کو ہم نے پوری طرح رکھنا ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه من اجلی، کہ جس نے بھی جھوٹ بولنا اور اس کے مطابق عمل کرنا نہ ترک کیا ہو تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے میرے لیے. تو لہذا پھر کیا فائدہ ایسے روزے سے کہ آدمی جھوٹ بھی بولے، بکواس بھی کرے، گندی باتیں بھی نکالے، گندی چیزیں بھی دیکھے، سارا وقت اس میں لگا دے اور پھر افطار کر کے بیٹھ جائے میں نے روزہ رکھ لیا ہے. نہیں، اللہ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے. تو صاف کہہ دیا ہے کہ وَرُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَالْعَطَشُ، کہ کتنے روزے دار تو ایسے ہیں جن کو روزے سے صرف بھوک اور پیاس ہی ملی اور کچھ نہیں ملا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے باقی جو اعضاء و جوارح تھے ان کو روک کے نہیں رکھا، ان کو پوری طرح پابند نہیں کیا. تو اسی لیے پھر وہ ان کے کوئی فائدہ نہیں ہے اس طرح روزے رکھنے سے. تو لہذا روزہ تو ایک مجسم عبادت ہے، پورے جسم کی عبادت ہے، سر سے لے کر پاؤں تک، کہ جب اس میں ہم پوری طرح اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں گے، قابو میں رکھیں گے، نہ زبان سے کوئی غلط بات کہیں گے، نہ کان سے سنیں گے، نہ آنکھ سے دیکھیں گے، تو پھر وہ اصل روزے کے تقاضے پورے ہوں گے کہ پھر وہ جو ہمارا بھوکا پیاسا رہنا ہے وہ اس کا کچھ ثواب بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا. لیکن اگر وہ ہم نے نہ کیا، باقی سب کچھ کو بے لگام چھوڑ دیا، تو وہاں سے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے. تو لہذا اس آیت سے ہمیں یہی معلوم ہے، پہلی بات وہ یہ ہے کہ روزہ ہم پر فرض کیا گیا ہے، ارکان اسلام میں سے ہے. جو رکن چھوڑ دیتا ہے، اس رکن کو چھوڑ دے گا جو صرف یہ ہے کہ اپنی کاہلی سستی کی وجہ سے، تو وہ تو گناہ گار ہے. لیکن کوئی یہ کہ نہیں روزے نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بالکل اس کو جان بوجھ کے چھوڑ دے، وہ تو پھر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر جو کہا کہ لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو. تو روزہ جو ہے ایک بہترین وہ ایک اس طرح کی عبادت ہے جس کے ذریعے سے ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ گناہ جو ہے یہ روزہ ہمارے سارے گناہوں کی تلافی کا سبب بن جاتا ہے.
جیسے یہی فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے بھی رمضان کے روزے رکھے ایمان اور اللہ سے اجر کے طلب میں تو اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں اور وہ رمضان کے بعد بالکل پاک صاف ہو کر نکلے۔ تو لہذا پھر ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ اللہ کا جو ایک رکن ہم پر فرض کیا گیا ہے اور ہمارے اسلام کا رکن ہے، اس کا ہم پوری طرح اہتمام کریں اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں۔ کوئی انسان سے کچھ نہ غلطی ہو جاتی ہے، وہ الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن جان بوجھ کے چھوڑ دینا، ترک کر دینا، بعد میں رکھ لیں گے، نہیں، یہ چیزیں غلط ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ عام لوگ کرتے ہیں کہ بچہ امتحان دے رہا ہے، بہت مصروف ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، سب غلط باتیں ہیں۔ تو والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس پہ ابھاریں کہ تم روزہ رکھ لو، انشاءاللہ تمہارے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کی ہمت پست کرنے کے بجائے اس کی ہمت کو بندھائیں اور آگے بڑھائیں کہ تم نے روزہ بھی رکھو اور امتحان بھی دو، دیکھو تمہارا امتحان کتنا اچھا ہو جائے گا۔ تو لہذا اس طرح وہ آگے لے جائے گا۔ پھر کھیل کود ہیں، میچ ہیں، تماشے ہیں، اس قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں بیچ میں، تو اسی میں اگر ہم وقت لگا دیں گے اپنا تو پھر بتائیے کیا فائدہ ہوگا اس کا۔ تو یہ ہیں وہ چیزیں جو کہ انسان کو پھر اس کی عبادت کو تباہ کر دیتی ہیں۔ تو لعلکم تتقون کا معاملہ یہی ہے کہ ہم میں وہ تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور ہم اللہ ہی کے لیے عبادت خالص کر دیں تو انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔